زندگی سیکھنے کا نام ہے، بانٹنے کے لیے صرف دولت نہیں ہے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ ہے، اسے بانٹنا چاہیے۔ کوئی ہنر، کوئی علم، کوئی قابلیت، کوئی صلاحیت، اور سب سے بڑی بات اپنا وقت اور توجہ۔ افراتفری کے اس دور میں آپ کے چند الفاظ آگ پر تیل کا یا پھر زخم پر مرہم کا کردار ادا کرتے ہیں۔ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ نفسیاتی مسائل کا سامنا درپیش ہے۔ ایسے میں آپ کے کچھ اچھے اور مثبت الفاظ لوگوں کو جینے کی امید دے سکتے ہیں۔ آج کل سب سے خوبصورت تحفہ آپ کا وقت، توجہ اور حوصلہ افزائی ہے۔ لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ نکتہ چینی کرنے یا تنقید کرنے سے آپ کی اپنی ذات منفی اثرات کے تلے دب کر رہ جاتی ہے۔ پھر آپ ہر مثبت چیز اور ہر مثبت بات سے بھی منفی پہلو نکال کر لاتے ہیں۔ آپ اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ منفی سوچ کے حامل شخص کی آنکھ مثبت پہلو کو دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حوصلہ افزائی کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہوتا۔ اس کی یہ عادت اسے لاکھوں لوگوں سے منفرد کرتی ہے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں گوہر نایاب پیدا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کوہ نور جنم لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں سایہ دار اور پھل آور درخت لگتے ہیں۔ جہاں حوصلہ افزائی کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 2 قدم آگے جاتے ہیں، وہیں حوصلہ افزائی کرنے والے خود 4 قدم آگے چلا جاتا ہے۔ جہاں تنقید کرنے والے کی وجہ سے دوسرے لوگ 1 قدم پیچھے جاتے ہیں، وہیں تنقید کرنے والا خود 10 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی کرنے کی عادت بنائیں۔ زندگی سیکھنے کا نام ہے، گرانے کا یا تکبر کا نام نہیں ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے؟ بچوں کو بالغ ہو کر احساس ہوتا ہے کہ اصل کامیابی کھلونے جمع کرنا نہیں، بلکہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ پھر شادی ہونے پر معلوم ہوتا ہے کہ بہترین شریک حیات کا ملنا اصل کامیابی ہے۔ پھر روزگار کے معاملات سے دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی کاروبار کے وسیع ہونے یا ملازمت میں پروموشن سے ہے۔ جوانی ڈلنے پر نقطہ نظر تبدیل ہو جاتا ہے کہ اصل کامیابی تو باصلاحیت اولاد، بڑے سے گھر اور بہترین گاڑی کے ہونے سے ہے۔ پھر بڑھاپے میں انسان کے نزدیک اصل کامیابی کا پیمانہ بیماریوں سے بچ کر جسمانی و دماغی تندرستی کا برقرار رہنا قرار پاتا ہے۔ بالآخر جب موت کا فرشتہ انسان کو لینے آ جاتا ہے تو اصل بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ کامیابی کے تمام تر دنیاوی تصور در حقیقت بہت بڑا دھوکہ تھے۔ اصل کامیابی کا تصور تو اللہ کی نازل کردہ کتاب میں درج ہے، جس کے مطالعہ کا کبھی وقت ہی نہیں مل سکا تھا۔ لوگوں کی محبت کو اپنا غم مت بناؤ۔ بس لوگوں کے دل تو الٹے پلٹے رہتے ہیں۔ لوگ کبھی بھی وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر اور بہت سے انسان بسے ہوتے ہیں جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی باہر نکل آتے ہیں۔ کوئی شفاق، کوئی مہربان، کوئی ملنسار، کوئی دھوکے باز، کوئی دوگلا، کوئی ہنس مکھ تو کوئی تلخی سے بھرا ہوا۔ ایک لمحہ آپ کے ساتھ تو دوسرے ہی لمحے آپ کے خلاف۔ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کون کہاں بدل جائے۔ برسوں کے تعلقات منٹوں میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، آپ لوگوں کو نہیں جان سکتے۔ آپ کسی کو جاننے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ بھی کبھی نہیں جان سکتے کہ بند دروازوں کے پیچھے کوئی کس حال سے گزر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کتنا خوش نظر آئے، کسی کی ہنسی کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ کسی ایسے غم اور تکلیف کا سامنا کر رہا ہو جو ناقابل بیان ہو۔ آپ لوگوں سے نرمی برتیں، خواہ آپ کو جواب میں تلخی ہی کیوں نہ ملے۔ درگزر کرنا سیکھیں۔ اپنی امیدوں کو صرف اور صرف اللہ پاک سے وابستہ کر لیں۔ آپ محبت اور پیار کا پیغام دیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کے تابع کرنے کے لیے ہی اس دنیا میں آئے ہیں۔ غریب کی کامیابی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی غریب کی کامیابی ہم جیسے لوگوں سے ہضم نہیں ہوتی۔ جہاں بھی کسی غریب کی کامیابی کا ذکر ہوگا، وہاں کوئی نہ کوئی انسان ایسا لازمی ہوتا جو اسی غریب انسان کی برائیاں گنوانے لگتا اور اپنی برتری۔ آخر کیوں یہ فرق؟ کس لیے کسی غریب کو کامیاب ہوتا کیوں نہیں دیکھ سکتے ہم؟
شاید یہ ڈر کھائے جا رہا ہوتا ہے کہیں یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے۔ یہاں ہمیں فالو کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے ایسے جو اسی فیز سے گزر رہے ہوں گے۔ ان میں سے چند کا رویہ بھی ایسا ہوگا، دیکھیے بھائی ہمیں وہی ملتا ہے جو ہمارے نصیب میں لکھا ہوتا ہے، پھر ہم جتنے مرضی ہاتھ پیر مار لیں، اگر ہمارے نصیب میں عزت ہی لکھی تو وہ مل کے ہی رہے گی۔ اوپر والا ایک بہترین منصف ہے، بس یہ ہم لوگ ہی ہیں جو بری نیت رکھتے، کسی غریب کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے۔ ایسا کرنے سے ذلت ہی ہمارے نصیب میں آتی ہے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا سیکھیں، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارا مقصد آپ لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، نہ کہ کسی کی دل آزاری۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔